وہاں تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کو لگا دیا انہوں نے کہ بھائی یہ حج نام ہے اس چیز کا کہ آپ طواف کریں، حج نام ہے اس چیز کا کہ خاموشی کے ساتھ صحیح کریں اور اپنی بس پکڑیں، اپنا جہاز پکڑیں اور اپنے اپنے گھر جا کے تسبیح سنبھالیں اور گھر میں بیٹھ جائیں۔ پورا دین اب ثواب کا دین بن گیا۔ یہ قرآن محض ثواب کی کتاب نہیں تھی، یہ کتاب تو ایک مشن کے ساتھ آئی تھی، ایک پرپس تھا۔ یہ دین اس وقت تک زندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس دین کے صحیح فوکس کو آپ دوبارہ سے ہائی لائٹ نہیں کریں گے۔ قرآن کے حوالے سے ایک بات بڑی بنیادی ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اس دین کا، قرآن کا ایک خاص پرسپیکٹو ہے۔ ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے بہت بڑا حادثہ کہ اس دین اور قرآن کے جو سب ٹائٹل تھے اور جو فٹ نوٹ تھے وہ اصل دین بن گئے۔ یعنی معاذ اللہ میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ حاشیے اور فٹ نوٹ اور سب ٹائٹل اہم نہیں ہیں، لیکن وہ فوکس نہیں تھے اس دین کا اور اس قرآن کا۔ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ یہ پورا دین اب ثواب کا دین بن گیا۔ یہ قرآن محض ثواب کی کتاب نہیں تھی، یہ کتاب تو ایک مشن کے ساتھ آئی تھی، ایک پرپس تھا۔ اس مشن اور پرپس کو لے کر اس قرآن کو آگے چلنا تھا۔ باقی یہ ساری ضمنی چیزیں تھیں کہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا اور قل ہو اللہ پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ یہ میں نے کہا نا، یہ سب ٹائٹل تھے، یہ فٹ نوٹس تھے، یہ حاشیے تھے اس دین کے، اس قرآن کے۔ لیکن اب تو آپ جہاں چلے جائیں، وہ میں ایک بڑے شیخ گزرے ہیں علی شریعتی، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ دین اس وقت تک زندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس دین کے صحیح فوکس کو آپ دوبارہ سے ہائی لائٹ نہیں کریں گے۔ اس میں انہوں نے ایک مثال دی حج کی، کہ حج کا پورا فوکس یہ تھا کہ ایجوکیٹ کرنا ہے آپ کو، ماسز کو۔ دین کا جو ریئل فوکس ہے لوگوں کو ریمائنڈ کرانا ہے، لوگوں کے ایمان کو ریفریش کرانے کے بعد جب یہ پورا کراؤڈ 4 ملین کا، 6 ملین کا، 8 ملین کا اپنے اپنے گھروں پر جائے تو اس مشن کو ساتھ لے کر جائے جس مشن کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ وہاں تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کو لگا دیا انہوں نے کہ بھائی یہ حج نام ہے اس چیز کا کہ آپ طواف کریں، حج نام ہے اس چیز کا کہ خاموشی کے ساتھ صحیح کریں اور اپنی بس پکڑیں، اپنا جہاز پکڑیں اور اپنے اپنے گھر جا کے تسبیح سنبھالیں اور گھر میں بیٹھ جائیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، قرآن ایک سمندر ہے، ہر آدمی اپنے ظرف کے مطابق اس قرآن سے فیض حاصل کرتا ہے۔ اور بخدا یعنی بڑی، آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں وہاں صرف یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اس سورہ کو پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، فلانی تسبیح ختم کر لو گے تمہیں اتنا ثواب ملے گا، فلانا کام کر لو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں اہم نہیں ہیں، کہ یہ اصل دین نہ تھا نہ ہے، بلکہ بقول ڈاکٹر اسرار صاحب کے کہ یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف حجت بن جائیں اللہ کے سامنے۔ آپ کی نمازیں، آپ کی تہجد، آپ کا قرآن پڑھنا، یہ آپ کے خلاف گواہی دے۔ یہ دیکھو اس قرآن کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا۔ آپ نے بات کی کہ فٹ نوٹس کے اوپر کہ ان کو ہم نے مین چیز بنا لیا ہے۔ سو ایز اے ڈیولپڈ ایڈوکیٹ میں ایک بات کرنے کی کوشش کروں کہ کیا وہ چیز آج کل جس طرح دنیا چل رہی ہے کہ جب نمبر پتہ لگتا ہے تو پھر ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں، تو یہ پتہ لگے جی کہ ہاں جی اس آیت پڑھنے کے اتنا ثواب ہے یا یہ کام کرنے کا اتنا ثواب ہے، تو ایک قسم کا کیا یہ ہمارے عالموں نے ان کو انٹائز کرنے کے لیے نہیں یہ بالکل پروموٹ کیا ہوگا؟ نہیں، بالکل آپ پورا اس کا جو فوکس ہے نا، میں نے کہا نا جس چیز کی جتنی حیثیت ہے اس کی اتنی حیثیت بیان کی جائے۔ اصل چیز کے ساتھ اگر آپ نے سب ٹائٹل اور فٹ نوٹ بھی بتا دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اصل چیز ہی آپ نے نہیں بتائی اور لوگوں کو آپ نے اسی میں گم کر دیا تو میں یہ کہتا ہوں یہ آپ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ یعنی میں کسی جماعت کا نام نہیں لیتا ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو نکلتے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ وہ لوگ لوگوں کے دین کو بنانے کے بجائے لوگوں کے دین کو خراب کر رہے ہیں۔ شیطان کا ایک بہت بڑا حرکت شیطان کی ہوتی ہے کہ اگر وہ جب کسی سے مایوس ہو جائے نا کہ بھئی یہ بندہ میرے ہاتھ قابو نہیں آئے گا، تو پھر وہ دین کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کو مصروف کر دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خرم مراد صاحب بہت بڑے ہمارے اسکالر گزرے، انہوں نے ایک بات کہی کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مصروف کر دیتا ہے کہ یار اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فوکس رکھو تاکہ یہ اصل چیز کی طرف جائے ہی نہیں۔ تو وہ بیچارہ اسی میں لگا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی، شیطان کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے اس کو میں نے ٹھکانے لگا دیا۔ تو میں اس بات کا بالکل قائل ہوں کہ اچھا پھر ہر ایک کا ایک لیول ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہم ایکسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہم زیادہ سے زیادہ
تو آپ لوگوں کو بتائیں. ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اس لیول پہ نہ جا سکے, لیکن کم از کم آدمی کو پتا تو ہو یار مجھے اس لیول پہ جانا ہے. ہو سکتا ہے مجھ جیسا کمزور آدمی ہے وہ اسی پہ اکتفا کر لے, یار میں یہ کر لوں تو بس. جیسے وہ ایک صحابی کہا تھا, اس نے کہا اللہ کے رسول میں صرف فرض کروں گا جو فرض ہے, نہ نفل نہ کچھ بھی نہیں, نہ آگے نہ پیچھے. آپ نے کہا اگر یہ کر لے گا تو یہ جنتی ہے. تو ہر ایک کا ایک لیول ہے, لیکن آپ دین کی پوری پکچر تو لوگوں کو دکھائیں, بتائیں کہ دین ہے کیا, یہ کس لیے آیا تھا, اس کا مقصد کیا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ضمناً اگر ذکر ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اب تو ذکر یہ رہ گیا نا فٹ نوٹ کا اور سب ٹائٹل کا. اب اصل تو چیز کا کوئی ذکر نہ کوئی مولوی کرتا ہے, نہ وہ خود عمل کرتا ہے, نہ کسی مسجد کے خطبے میں بات ہوتی ہے, نہ کہیں اور بات ہوتی ہے. اب تو صرف یہی بات ہوتی ہے کہ بس تم نفل پڑھو, تم یہ نماز پڑھ لو, تم یہ تسبیح کر لو, بس یہ تمہارا دین ہے. نہ معاملات پہ بات ہوتی ہے, نہ اخلاق پہ بات ہوتی ہے.